پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں وزارتیں نہیں لے گی. پاکستان پیپلز پارٹی ایشو ٹو ایشو ہمارے مینیفیسٹو پہ، دوسرے ایشوز پہ اور اہم ووٹس پہ حکومت کے ساتھ دیں گے، لیکن ہم اپنے جو ڈائیلاگ کا کمیٹی ہے وہ ضرور ہوگا. تو اس بار ضرور پاکستان پیپلز پارٹی پریزیڈنسی کے لیے، چیئرمین سینیٹ کے لیے، اسپیکرشپ کے لیے اپنے امیدوار کھڑے کریں. پیپلز پارٹی شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے پر تیار. نون لیگ کو گرین سگنل. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا وزیر اعظم کے امیدوار کے لیے نون لیگ کو ووٹ دیں گے، لیکن خود حکومت میں شامل ہوں گے، نہ وزارتیں لیں گے. پیپلز پارٹی کے پاس مرکز میں حکومت بنانے کا مینڈیٹ نہیں. خواہش ہے آصف علی زرداری ملک کے صدر بنے. چیئرمین سینیٹ اور اسپیکر کے لیے اپنے امیدوار کھڑے کریں گے. ملک جل رہے ہے، بجھانے کی صلاحیت صرف آصف علی زرداری کے پاس. آج بھی پاکستان کھپے کا نعرہ لگاتے ہیں. سیاسی جماعتوں سے رابطہ کے لیے 6 رکنی کمیٹی تشکیل. آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں کہ اب ہم نے قوم کو یہ بتانا ہے، مل کر ہم پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے شبانہ روز محنت کریں گے، اور خون کا آخری قطرہ بھی اور پسینے کا آخری قطرہ بھی بہائیں گے. دھرنا دینے کا وقت نہیں ہے، یہ لانگ مارچز کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ غربت ختم کرنے کا وقت ہے، یہ بے روزگاری ختم کرنے کا وقت ہے. آئیں قوم کی خاطر اختلافات بھلا کر ایک ہو جائیں. شہباز شریف کی سیاسی جماعتوں کو میثاق جمہوریت کی پیشکش. چودھری شجاعت کی رہائش گاہ پر اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہمارے سامنے سب سے اہم ایجنڈا معیشت کی بحالی ہے. مشکلات ضرور ہیں لیکن ناممکن کچھ نہیں. آصف علی زرداری نے کہا مل کر حکومت بنائیں گے، ملک کو مشکلات سے نکالیں گے، مصالحت کے عمل کو آگے بڑھائیں گے اور اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے. خالد مقبول صدیقی بولے جمہوریت کی خاطر شہباز شریف کا پہلے بھی ساتھ دیں، اب بھی ساتھ دیں گے. صادق سنجرانی نے امید ظاہر کی حکومت بننے کے بعد بلوچستان کے مسائل حل ہوں گے. علیم خان نے کہا حکومت بننے کے بعد ملک کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. نواز شریف نے شہباز شریف کو وزیر اعظم اور مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نامزد کر دیا. ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب نے تصدیق کر دی. کہا نواز شریف نے پاکستانی عوام اور تعاون فراہم کرنے والی سیاسی جماعتوں کا شکریہ ادا کیا. کہا ان فیصلوں کے نتیجے میں پاکستانی معاشی خطرات اور عوامی مہنگائی سے نجات پائیں گے. کے پی میں خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت، ہمارے پاس ورچولی 3/4 میجورٹی ہے. تو انہوں نے جو پریزیڈنٹ ہیں کے پی کے علی امین خان گنڈاپور، ان کو یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ حکومت بنائیں وہاں. دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنی پولیٹیکل سٹرگل جو ہے وہ جاری رکھنی ہے. تحریک انصاف کا وفاق پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی اور مجلس وحدت المسلمین سے مل کر حکومت بنانے کا اعلان. ترجمان رؤف حسن نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا وفاق اور پنجاب میں LWM سے مل کر حکومت بنائیں گے. خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی سے اتحاد کیا جائے گا. بانی پی ٹی آئی نے فیصلوں کی منظوری دے دی. ہماری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی نہیں. مرکز میں اکثریتی پارٹی کے طور پر صدر کو ہمیں حکومت بنانے کی دعوت دینی چاہیے. یہ کتنی بذات خود ایک کانٹرڈکٹری بات ہے، متضاد بات ہے کہ دھاندلی کا الزام لگایا جا رہا ہے اور ہمارے کینڈیڈیٹ سینئر پولیٹیشنز ہار رہے ہیں، آزاد جیت رہے ہیں، اور دھاندلی کا الزام لگایا جا رہا ہے. پولیٹیکل پارٹیز میں PMLN نمبر 1 ہے. لہٰذا اگر آزاد ممبر جو اپنے آپ کو PTI اسپانسرڈ کہتے ہیں بڑے شوق سے حکومت بنائیں، ہم اگر وہ میجورٹی دکھا دیں گے، ہم بڑے شوق سے ہم بیٹھیں گے اپوزیشن بینچز پہ. شہباز شریف کا آزاد ارکان کو نمبر گیم پوری کرنے کا چیلنج. کہا حکومت بنا سکتے ہیں تو شوق سے بنائیں. آزاد ارکان اپنی اکثریت ثابت کر دیں، اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے. ہم وہ نہیں کہ جیت گئے تو ٹھیک اور ہار گئے تو دھرنے. اپنے لیے کوئی ٹرم نہیں چاہتا، ملک کی خوشحالی عزیز ہے. شہباز شریف کا BAP رہنما سردار خالد مکسی کو فون. حکومت سازی میں شمولیت کی دعوت دی. کے مطابق علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ KPK کے لیے مضبوط امیدوار ہیں. علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہوں گے. بانی PTI نے نامزد کر دیا. سنو نیوز نے علی امین کی نامزدگی کی خبر 10 فروری کو ہی نشر کی.
تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کریں گے۔ قیادت میں رابطوں کے بعد معاملات آگے بڑھانے کے لیے کمیٹی تشکیل۔ ترجمان جماعت اسلامی کے اسد شریف کہتے ہیں ابتدائی طور پر پی ٹی آئی کو مثبت جواب دیا، مشاورت شروع کر دی، جلد حتمی فیصلہ سامنے آ جائے گا۔ نون لیگ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے کوئی اتحاد نہیں ہوگا، یہ سب منی لانڈرنگ والے ہیں، ان کے علاوہ سب سے بات ہو سکتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ کہا وزیر اعظم کے لیے کسی نام پر اتفاق نہیں ہوا، اتنی بڑی دھاندلی ملک کی تاریخ میں پہلے نہیں ہوئی، بنی گالہ شفٹ نہیں ہو رہا، جیل میں کسی اعلیٰ عہدیدار سے ملاقات کی تردید۔ پھر وہی جھوٹ، الزامات اور بہتان، کچھ لوگ کبھی نہیں سیکھتے۔ مریم نواز کا بانی پی ٹی آئی کی گفتگو پر رد عمل۔ کہا ان کی سوچ بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ مکافات عمل کا شکار ہوئے، سوچا شاید جیل میں انہیں خود احتسابی کا موقع ملے، لیکن وہ نہیں بدلے۔ علی امین گنڈاپور کی وزیر اعلیٰ نامزدگی پر پی ٹی آئی میں اختلافات۔ ذرائع کے مطابق سینئر رہنما اسد کیسر، مشتاق غنی، عاطف خان اور شہرام ترکئی علی امین کی نامزدگی پر خوش نہیں۔ وزارت اعلیٰ کے معاملے پر پی ٹی آئی میں 3 گروپ بن گئے۔ شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ ذرائع کے مطابق سربراہ جے یو آئی نے الیکشن میں دھاندلی پر تحفظات سے آگاہ کیا۔ شہباز شریف نے حکومتی اتحاد میں شامل ہونے کی پیشکش کی۔ مولانا نے بتایا جماعت کی اکثریت کی رائے میں ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے، پارٹی کے سامنے آپ کی درخواست رکھوں گا۔ مرکزی مجلس شورا کے اجلاس کے بعد ترجمان اسلم غوری نے کہا دھاندلی تحریک انصاف نہیں، جے یو آئی کے ساتھ ہوئی، الیکشن مینج کیا گیا، بننے والی حکومت بیساکھیوں کے سہارے بہت کم عرصہ چلے گی۔ تحریک انصاف کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں فائدہ دیا گیا۔ اگر ذل سبحانی جو کو تاج پوشی کے لیے لائے گئے تھے، جن کے خواب 8 فروری کو چکنا چور ہو گئے، انڈیپینڈنٹ اس لیے نہیں ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف بطور آئینی ایک جماعت کے، قانونی جماعت کے ایگزسٹ کرتی ہے۔ ہمیں آزاد کہنا آئین اور قانون کے خلاف ورزی، قومی اسمبلی میں سب سے بڑی جماعت ہے، حکومت سازی ہمارا حق ہے۔ پی ٹی آئی رہنما لطیف کھوسہ کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا ہار تسلیم کرنے پر سعد رفیق کو سلام پیش کرتا ہوں، وہ اپنے بڑوں کو سمجھائیں، اس حق سے وکٹری اسپیچ کی، کوئی شرم کوئی حیا۔ نواز شریف جلد لندن چلے جائیں گے اور کہیں گے مجھے کیوں بلایا۔ صدر آئین کے آرٹیکل 45 کے تحت ان کی رہائی کے احکامات صادر کریں۔ بلہ لینے گئے تھے، جہیز کا سامان مل گیا۔ جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے، جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے، جب اپنی محبتوں کے عذاب جھیلے تو لوگ سمجھے۔ خواجہ سعد رفیق کا موجودہ سیاسی صورتحال پر اشعار کی صورت میں تبصرہ، دل کا حال سوشل میڈیا پر بیان کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے نواز شریف کی کامیابی روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ حمزہ شہباز کی پی پی 147 سے فتح کے خلاف درخواست بھی خارج۔ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ نے الیکشن نتائج کے خلاف درخواستیں خارج کر دیں۔ درخواست گزاروں کو الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کے احکامات۔ گجرات کے حلقہ NH64 میں دوبارہ گنتی میں صالح حسین کے ووٹ کم ہو گئے، 1,03,79 ووٹ لے کر کامیاب قرار۔ الیکشن کمیشن نے NA 130 سے نواز شریف اور NA 123 سے شہباز شریف کی جیت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ NA 119 سے مریم نواز اور NA 118 سے حمزہ شہباز کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ NA 128 سے اون چودھری اور NA 127 سے عطا تارڑ بھی کامیاب قرار۔ NA 70 سے سیالکوٹ سے ارمغان سبحانی اور NA 69 سے ناصر بوسال کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ کس کا پلڑا بھاری، کس کی آئے گی باری، پنجاب میں جوڑ توڑ اور نمبر گیم جاری۔ آزاد امیدوار 116 نشستوں پر کامیاب۔ نون لیگ کا آزاد امیدواروں کی حمایت کے بعد 181 ارکان کی حمایت کا دعویٰ، قائد ایوان کے لیے 186 درکار۔
انتخابات میں دھاندلیوں کی شکایات پر مکمل تحقیقات ہونی چاہیے، اس کا جائزہ لیتے رہیں گے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس بریفنگ، کہا شکایات کی آزادانہ تحقیقات کے لیے قانونی نظام ہی پہلا مناسب فورم ہے۔ بے ضابطگیوں کی تحقیقات چاہتے ہیں لیکن جمہوری عمل کا احترام بھی ہے۔ پاکستانی عوام کی منتخب کردہ حکومت سے مل کر کام کریں گے۔ کسی ملک کے کہنے پر مبینہ دھاندلی کی تحقیقات نہیں کریں گے۔ امریکہ، یورپی یونین اور برطانیہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ ضرورت محسوس ہوئی تو الیکشن میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کی جائیں گی۔ نگران وزیر اعظم انور الحق کاکڑ کا رد عمل، کہا سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا پر انتخابی نتائج کے حوالے سے بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا۔ ان ممالک نے سوشل میڈیا خبروں کو درست مان لیا۔ ایسے چیلنجز تو کیپٹل ہل میں بھی تھے کہ ہم نے عدالتی کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا۔ دھاندلی ہوئی تو خیبر پختونخوا میں کیوں نہیں ہوئی؟ موبائل فون سروس شہریوں کی حفاظت کے لیے بند کی گئی۔ سپریم کورٹ نے جھڑاوالا واقعے سے متعلق پنجاب حکومت کی رپورٹ مسترد کر دی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ یہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے مترادف۔ اسے دیکھنے کے بعد مجھے شرمندگی ہو رہی ہے۔ پوچھا جھڑاوالا واقعہ کب ہوا اور کتنے لوگ پکڑے گئے؟ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا 6 ماہ میں 18 FIRs کے چالان ہوئے۔ چیف جسٹس نے کہا ماشاءاللہ 6 ماہ میں صرف 18 چالان۔ دوسری جگہوں پر جا کر اسلاموفوبیا پر ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اور خود کیا کر رہے ہیں؟ غیر مسلموں کے ساتھ جو سلوک بھارت میں ہو رہا ہے وہ کاپی کرنا چاہتے ہیں۔ بشرا بی بی کی بنی گالا سب جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست کا کیس۔ سابق خاتون اول کے وکیل نے بنی گالا کو سب جیل قرار دینے کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دینے کی استدعا کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 22 فروری کو جواب طلب کر دیا۔ اگلے 3.5 سال میں کراچی بدلا ہوا نظر آئے گا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو، کہا سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی، وفاق اور صوبہ مل کر کام کریں گے تو کراچی کی حالت بدل جائے گی۔ حافظ نعیم الرحمان اچھے آدمی ہیں لیکن انہیں چیزوں کا علم نہیں، مجھے وہ تھوڑے پیدل دکھائی دیتے ہیں۔ انہیں بتا دوں کہ استعفیٰ حلف اٹھانے کے بعد دیا جاتا ہے، ریاست قانون کے مطابق چلتی ہے۔ MQM کو جو مینڈیٹ ملا وہ شہر کا نہیں۔ IMF نے صنعتی شعبے کے لیے بجلی ٹیرف کم کرنے کا پلان مسترد کر دیا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق عالمی مالیاتی ادارے کا گردشی قرض میں کمی کے پلان پر بھی عدم اعتماد کا اظہار۔ IMF کے مطابق صنعتی شعبے کے ٹیرف میں کمی کی تجویز سے غریب گھریلو صارفین پر بوجھ بڑھے گا۔ مخصوص شعبوں کو ریلیف دینے کی بجائے ٹیرف میں کمی کے لیے ٹھوس اقدامات پر زور۔ ڈسکوس گورننس میں بہتری اور بجلی چوری روک کر ٹیرف کم کیا جائے۔ لاہور میں سردی اور ٹھنڈی ہواؤں کے ڈیرے، درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ دھند کے باعث موٹر وے پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور تیسرے نمبر پر، ایئر کوالٹی انڈیکس 244 ریکارڈ کیا گیا۔